آج کا جمعہ رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے اور یہ رمضان شریف ہم سے الوداع ہو رہا، جدا ہو رہا۔ بھائیوں، نہ جانے آئندہ رمضان کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جن کو نصیب ہو جائے اللہ ان کا مقدر فرمائے، اور جن کے نصیب نہیں انہیں چاہیے، پتہ تو کسی کو بھی نہیں، انہیں چاہیے آج کا دن غنیمت جانے، کل کا دن غنیمت جانے۔ ایک دو روز جو باقی ہیں ان کو انتہائی قیمتی سمجھیں۔ یہ گزرنے والے لمحات انتہائی قیمتی لمحات ہیں۔ آج کے دن میں اللہ تعالی کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ آج کے دن میں اللہ تعالی کروڑوں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ محترم بھائیوں، اپنا اپنا نام جنت میں جانے والوں میں لکھوا لیں، جہنم کے دروازے سے نام مٹوا دیں، جنت میں جانے والوں میں لکھوا دیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ پکی توبہ کے ذریعے، پکی توبہ کے ذریعے جہنم میں جانے والوں کی فہرست سے نام مٹا دیا جائے گا۔ پکی توبہ کے ذریعے جنت میں جانے والوں میں نام لکھ دیا جائے گا، اور جو جنت چلا گیا جہنم سے بچ گیا، قرآن کا فیصلہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ارے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا، سب سے کامیاب ترین انسان یہی ہے۔ جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، جہنم سے آزادی اور خلاصی مل جائے، سب سے کامیاب ترین انسان یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے خصوصی طور پہ 4 اعمال ذکر فرمائے تھے۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، اس کو اپنا وظیفہ بنا لینا۔ مرد بھی، عورت بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سوتے میں جاگتے میں تمہاری زبانوں پر ایک ہی طرح نہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے اپنی زبانیں تر کر لینا۔ یہ رمضان شریف کا وظیفہ ہے اور خصوصی وظیفہ ہے۔ نمبر 2، پاک پیغمبر نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ لینا، استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا۔ استغفار کا مطلب معافی کو، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ارے کوئی بھیک منگا آئے، بھیک مانگنے والا آئے، وہ ہر دروازے پہ دستک دیتا ہے، کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی بند رہتا ہے۔ اگر بھیک منگا یہ سوچ لے، کشکول جس کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر یہ سوچ لے یہ دروازہ نہیں کھلتا، میں صدا نہیں لگاتا، یہ اس کی کم عقلی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سارے بھیک منگے ہیں، ہم سارے فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، قرآن کا فیصلہ ہے تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کسی نہ کسی وقت وہ دروازہ ضرور کھلے گا، ضرور کھلے گا۔ ارے اس پر ہو تیری کیوں نظر، ان کا در کھلے یا نہ کھلے، اس پر ہو تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا، دروازے پہ دستک دے جا، یا ربی میں معافی مانگنے آیا ہوں، معاف فرما۔ نمبر 3، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے جنت کی طلب کرتے رہنا، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب انسان ہے۔ دنیا جیسی کیسی گزر گئی، دنیا جیسے کیسے حالات رہے گزر گئے، لیکن بالآخر جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ پچھلے سارے رونے دھونے اللہ مٹا دیں گے، سارے مٹا دیں گے۔
تو جنت مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 4، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ دنیا پاکستان کا قانون کا مجرم ہو اگر، اس کے لیے پاکستان کی جیلیں ہیں، اور اگر انٹرنیشنل مجرم ہو پھر اس کے لیے انٹرنیشنل جیلیں ہیں۔ جب اللہ کے قانون کا باغی ہو، اللہ کے قانون کا توڑنے والا ہو، وہ بھی مجرم خدا بنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جیل تیار کی ہے اس جیل کا نام جہنم ہے۔ اللہ کی جیل کا نام جہنم ہے۔ وہاں کا سپرینٹینڈنٹ انسان نہیں ہے، وہاں کے رکھوالے انسان نہیں ہے، وہاں کے سیکورٹی گارڈ انسان نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہاں کے جو سپرینٹینڈنٹ ہیں، وہاں کے جو پہرے دار ہیں وہ پیسوں پہ بکتے نہیں ہیں، وہاں کا قانون پیسوں پہ نہیں بکتا، وہاں سفارشیں نہیں چلے گی، جو چلا گیا برباد ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی جیل سے پناہ مانگتے رہنا، اللہ کی جیل سے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل اللہ نے جہنم کیسی بنائی ہے، جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت بھی بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکی ہے، اللہ نے اپنے علم میں رکھا، جنت کو بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا، جہنم کو بھی اللہ، جنت بھی اللہ کے علم میں۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو فرما بردار ہو، جن کے پاس روزہ، جن کے پاس تراویح، جن کے پاس حج، جن کے پاس زکات، جن کے پاس اخلاق، ان کے لیے جنت ہے۔ جن کے پاس روزے نہیں، جن کے پاس تراویح نہیں، جن کے پاس حج نہیں، جن کے پاس اعمال خیر نہیں، 5 وقت کی نماز نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قید اور جہنم کی صورت میں موجود ہے۔ جبرائیل سے میرے پیغمبر نے پوچھا جبرائیل کیسی ہے، کیفیت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم کو بنانے کے بعد فرمایا اس کی آگ کو جلاؤ، اس کی آگ کو جلاؤ۔ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا۔ کتنا بابا؟ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، جلایا گیا، اس کو تیز کیا گیا، جل جل کے اس آگ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ 1000 سال کے بعد فرشتوں نے اللہ کے دربار میں عرض کی اللہ 1000 سال گزر گیا جہنم کی آگ کو جلتے ہوئے اور جل جل کے سرخ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اور جلاؤ، اور جلاؤ، اور جلاؤ۔ 2000 سال کے بعد فرشتوں نے کہا جل جل کے سفید ہو گئی ہے، جل جل کے سفید ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اور جلاؤ اس کو، اور جلایا گیا۔ 3000 سال کے بعد فرشتوں نے کہا ربا جہنم کی آگ کو جلتے ہوئے اس میں ہیٹ اور حرارت پیدا کرتے ہوئے 3000 سال گزر گئے ہیں۔ اب وہ جل جل کے سیاہ ہو گئی، آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ آگ کا رنگ ہماری والی آگ کا والا نہیں ہے جو ہم آگ جلاتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو ایندھن سے آگ جلے، پیٹرول سے، گیس سے، لکڑی سے، یہ زرد رنگ کی اور براؤن رنگ کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہے، اتنا سیاہ ہے کہ اگر ہاتھ اندر چلا جائے تو ہاتھ نظر نہ آئے، تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور انتہائی جو ہے وہ تاریک اور سیاہ آگ ہے اور اتنی تیز ہے کہ اس کی کیفیت کو نہ پوچھئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا تو بھئی کھانے کے انتظامات بھی کرنے تھے، پکنے کے لیے چیزوں کی آگ کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل جہنم سے آگ لے کر کے آؤ، ہم نے وہ آگ زمین پر اتارنی ہے آدم کے فائدے کے لیے۔ آدم کا چولہا جس سے جلے گا، آدم کی روٹی جس سے بنے گی، آدم کی ضرورتیں جس سے پوری ہوگی، وہ جہنم سے لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل جہنم میں گئے اور جہنم کا سیکورٹی گارڈ اور سپرینٹینڈنٹ، اس کا نام ہے مالک، وہ سامنے بیٹھے ہوئے
حضرت جبرائیل کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت جبرائیل سے پوچھنے لگے یا ملک کیسے آنا ہوا؟ اے سردار ملک، اے فرشتوں کے سردار، آج جہنم میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آگ لینے کے لیے بھیجا ہے اور وہ آگ زمین پہ اتارنی ہے۔ فرشتے نے پوچھا جہنم کے داروغے نے جناب کتنی آگ چاہیے آپ کو؟ فرمایا ایک چھوارے کے برابر دے دو۔ کتنی بھائی؟ ایک چھوارے کے برابر آگ دے دو، ہم یہ زمین پہ اتاریں گے۔ مالک نے کہا، جہنم کے داروغے نے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر آپ ایک چھوارے کے برابر آگ زمین پر لے گئے تو یہ زمین پہ جانے کے بعد ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس سے پگھل جائیں۔ یہ دنیاوی آگ نہیں ہے بابا، یہ جہنم کی آگ ہے، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ اس آگ کو ہم پیٹرول سے نہیں جلائیں گے، اس آگ کو ہم لکڑیوں سے نہیں جلائیں گے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسانوں کو لگائیں گے اور پتھروں کو لگائیں گے، پھر وہ آگ دہکے گی۔ انسان جلیں گے، پتھر جلیں گے، پھر وہ آگ بار سے وجود میں آئے گی۔ ملک حضرت جبرائیل نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، چھوارے سے کی جو گٹھلی ہے اس گٹھلی کے برابر مجھے آگ دے دو، زمین پہ اتار دوں گا۔ تو فرشتے نے یہ کہا، جہنم کے داروغے نے کہا حضرت میری التجا آپ سے یہ ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہ لے کر جائیں، کیونکہ جہنم کا سپرڈنٹ میں ہوں، جہنم کا نگران میں ہوں، اس کی آگ کو میں جانتا ہوں۔ آپ کا کام ہے انبیاء پہ وحی لے کے جانا، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ وحی کے معاملات سے واقف ہیں۔ جہنم میرے زیر نگر ہے، میرے زیر دست ہے، اس کو میں جانتا ہوں۔ آپ چھوارے کی گٹھلی کے برابر بھی نہ لے کے جائیں۔ اگر چھوارے کی گٹھلی کے برابر جہنم کی آگ زمین پر چلی گئی، آسمان سے پانی کا قطرہ نہیں برسے گا، زمین کے اندر سے سبزہ اگانے کی صلاحیت مٹ جائے گی۔ آپ نہ لے کر جائیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے سامنے عرض کی اللہ پھر کیا لے کے آؤں؟ کھجور کے میں نے چھوارے کے برابر مانگا تو یہ کہہ رہے یہ بھی نہیں لے کے جاؤ۔ میں نے گٹھلی کے برابر مانگا، یہ کہتے یہ بھی نہ لے کے جاؤ۔ اللہ پھر کیا لے کے جاؤں؟ میرے رب نے فرمایا جبرائیل ایک پتنگا لے کے آ جاؤ، ایک ذرہ لے کے آ جاؤ۔ آگے جب تین ذرات اور پتنگے نکلتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ایک پتنگا لے آؤ، ایک ذرہ لے آؤ۔ حضرت جبرائیل نے جہنم کی آگ سے ایک ذرہ لیا، جس کو خود بین سے دیکھا جائے، ذرہ جیسے ریت کا ذرہ ہوتا ہے، وہ جہنم سے لیا اور لینے کے بعد اس کو اللہ کی رحمت کے دریاؤں میں بجھایا، 70 مرتبہ بجھایا، اور بجھانے کے بعد اس ذرے کو زمین پہ لایا گیا، اور لانے کے بعد سب سے اونچے پہاڑ پہ رکھا گیا تو پہاڑ اس ایک ذرے سے بھی پگھل کے خاک ہونے کو جا رہا تھا۔ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے بابا، جو انتظار میں ہے نافرمانوں کے، جن کی توبہ پکی نہیں ہوگی، جن کے اعمال پورے نہیں ہوں گے، یہ آگ ان کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ ہم اتنے اس آگ سے بے خبر ہو گئے کہ ہم قبر کی زندگی کو بھی بھول گئے، حشر کی زندگی کو بھی بھول گئے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ داستان ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ افسانے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ لیلا مجنون کے قصے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو، کبھی بھی مت ایسا سمجھنا یہاں دیر اندھیر نہیں، یہ آنکھ بند ہونے کی بات ہے۔ سارے عالم آشکار ہو جائیں گے، جن جن کا انکار کرتے تھے وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ایک ذرہ لے کے جبرائیل آگے یہاں رکھ دیا گیا، پھر وہی ذرہ، وہ اس ذرے سے جب پہاڑ پگھلے، اس کا دھواں پہاڑوں کے اندر پیوست ہو گیا اور لوہے کے اندر پیوست ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسی ذرے کو دوبارہ منوایا، اس کو دوبارہ جہنم میں رکھ دو، کہیں زمین کی ساری قوتیں خاک نہ ہو جائیں۔ وہ ذرہ واپس رکھ دیا گیا، وہ جو دھواں اس کا نکلا پہاڑوں میں جذب ہوا، لوہے کے اندر جذب ہوا، اسی کی وجہ سے آج دنیا میں آگ جل رہی۔ یہ آگ نہیں ہے، دراصل وہ دھواں ہے،
وہ دھوئیں، آج یہ بھی آگ برداشت نہیں ہو پا رہی، میرے بھائیوں وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اس میں کسی میں ہمت نہیں۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب تو جہنم کا آخری عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے، وہ ایک بندے کو دیا جائے گا، اس کو جہنم کے 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، نعلانی و شرکانی، 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس سے آگے، اس سے ہلکا پن آگے نہیں ہے، یہ سب سے لو ہے، سب سے نیچے والا درجہ ہے۔ 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، ان جوتوں کے تسمے وہ بھی جہنم کی آگ کے ہوں گے، یغلی دماغ ہو، اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسا کہ ایک دیگ ابلتی ہے، اور اس کے ابلنے کی جو حرارت، جو آواز پیدا ہوگی، حرکت، پڑوس کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، اس کا دماغ ابل رہا جہنم کی جوتیوں کی وجہ سے۔ جہنم کے جوتے پہنے ہوئے، اس کے کانوں سے شرارے آپ کے نکلیں گے، آنکھوں سے نکلیں گے، اور اس کے بھائی جو ہے نا وہ ناک سے اور منہ سے شرارے نکل رہے ہوں گے، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ اور جس کو جوتے پہنائے گئے ہوں گے وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے، سب سے ہلکا یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دنیا کا انسان یؤتی یوم القیامت من انعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، دنیا کا سب سے خوشحال ترین انسان کون بھائی؟ جس کی زندگی میں کبھی پوری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آیا، اس کو کبھی پیسے کی بھوک نہیں آئی، کبھی عزت کی بھوک نہیں آئی، کبھی مال کی بھوک نہیں آئی، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں، عزتیں اللہ نے دی، کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اس کو ملا نہ ہو، دنیا کا سب سے خوشحال ترین انسان، لیکن ہے وہ جہنمی۔ اس کو لایا جائے گا، اور لانے کے بعد فَيُصْبَغُ صِبْغَةً، ایک مرتبہ صرف جہنم میں ڈبو کر باہر نکال لیا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ ڈبو کر باہر نکال لیا جائے گا۔ یقال، پھر اس سے پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ نَعِيمٍ قَطُّ، کیا تو نے کبھی دنیا کے اندر کوئی بھلائی، کوئی خوشحالی دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں لا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ڈبو کے نکالا گیا، صرف ایک مرتبہ فرشتے نے یوں پکڑا، ڈبویا اور باہر کر دیا، اور یہ دنیا کا سب سے خوشحال ترین انسان ہے، ایک مرتبہ ڈبو کے باہر نکالا گیا۔ کبھی تمہیں دنیا میں خوشی دیکھی ہے؟ وہ ایک جھٹکے کے بعد ہی کہہ رہے گا میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ جہنم کا ایک چھوٹا برداشت نہیں، اور پھر دنیا کے سب وہ اس شخص کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی مصیبتیں کوٹی، ساری زندگی دکھ سے ہے، ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، لیکن اللہ کا دربار نہیں چھوڑا، رسول اللہ کا در نہیں چھوڑا، ساری زندگی دکھوں میں گزری ہے، دکھ ہی دکھ ہے، کبھی بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، کبھی ظلم ہے، کبھی پریشانی ہے، ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی۔ اللہ ایک مرتبہ جنت کا چھونکا دے کے باہر نکالیں گے، پھر پوچھیں گے کہ تم نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ وہ قسم کھا کے کہے گا اللہ کی ذات کی قسم مجھے کبھی زندگی میں دکھ آیا ہی کوئی نہیں۔ ایک سے نمٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی تابناک جگہ ہے، اس سے وہی بچیں گے جو توبہ کر کے اٹھیں گے، اس سے وہی بچیں گے جو ان معاملات کو صرف حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جو سانپ پیدا کیا کہیار البخت کامثال البخت، ان کا ہجوم ایسا ہجوم ہے جیسے بختی اونٹ ہوا کرتے ہیں، بختی اونٹوں کے برابر جو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ازدہے پیدا کیے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے تلسفاً واحداً، اگر وہ ایک مرتبہ ڈس لے تو 40 خریفاً 40 سال تک بندہ تڑپتا رہے گا درد میں۔
اور وہ سب سے لے کر پیر کے ناخن تک ڈستے رہیں گے، ڈستے رہیں گے، ڈستے رہیں گے۔ کیوں؟ روزے پورے نہیں، تراویح پوری نہیں، اخلاق پورا نہیں، زکات پوری نہیں، دیگر معاملات پورے نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک اور جہنم کے عقرب، عقارب جہنم، جہنم کے بچھوؤں کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کالبغال، جیسے کھچر ہوا کرتے ہیں، اور جس کو ایک مرتبہ وہ ڈس جائے 40 سال تک تڑپ اور تڑپ میں رہے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ 40 سال تڑپتے تڑپتے گزر جائیں گے ایک مرتبہ ٹچ کرنے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے اللہ وجود کو بڑھا دے گا، ان کے وجود کو۔ کافر اور نافرمان کی جو ایک دار ہوگی، دار، اس ایک دار کو بہت پہاڑ کے برابر بنا دیا جائے گا، بہت پہاڑ کے۔ اس کی جو بیک ہے نا، بیک ہیپ کو کئی 100 کلومیٹر تک پھیلا دیا جائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کے فاصلے کو، دونوں کندھوں کے درمیان کے فاصلے کو اگر مسافر چلنا شروع کر دے تو 3 دن کے اندر دو کندھوں کے درمیان کے فاصلے کو طے کرے گا۔ اللہ عذاب کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس کا جو جسم کی کھال ہے، اس کھال کو 42 گز موٹا اللہ کر دے گا، 42 گز۔ اور اس کی زبان ہے، کافر کی زبان کو، نافرمان کی زبان کو اللہ نکالیں گے اور کئی میلوں لمبی بچھا دیں گے۔ لوگ رونتے ہوئے پھریں گے، یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ عذابات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسح کر دیں گے اور ان کے جسم کے حجم کو بڑھا دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پھر جہنمی رونا شروع کریں گے، اے ربا، اے ربا، اے ربا۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب وقت ختم ہو گیا، اب رونا کام نہیں آئے گا، آج کا رونا کام آئے گا۔ آج کا ایک آنسو زمین پہ گر جائے، دہکتی ہوئی آگ کو بجھا دے گا۔ آج کا ایک آنسو زمین پہ گر جائے، اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنمی جہنم میں جب عذابات کو دیکھیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، اتنا روئیں گے وَتَقْرَحُ الْعُيُونُ، ان کی آنکھوں سے پانی گرے گا، پانی گر گر کے ختم ہو جائے گا۔ وَتَسِيلُ الدِّمَاءُ، جہنمی پھر خون کے آنسو روئیں گے۔ کہے کہ بھائی خون کے آنسو کون رو رہا بھائی؟ جہنمی جانے والے خون کے آنسو روئیں گے، پھر ان کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، پھر ان کے خون اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی دونوں کو جمع کیا جائے۔ میرے پیغمبر فرماتے اتنا بڑھ جائے گا لَأُلْجِيَتْ فِيهِ السُّفُنُ، اگر کشتی چھوڑ دی جائے وہ بھی تیرنا شروع ہو جائے۔ یہ اس وقت رونا کام نہیں آئے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں لبقت من خشیت اللہ، اور جو کوئی دنیا میں اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اور اللہ کے عذاب سے روئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے، اور ایسا اس کا جہنم میں مشکل ہو جائے گا جیسا کہ تھن سے دودھ نکلنے کے بعد واپس جانا مشکل